رات کی سیاہی آہستہ آہستہ پورے گھر پر اتر رہی تھی۔ لان میں لگی رنگ برنگی لائٹس ہوا کے ساتھ ہل رہی تھی اور ان کی مدھم روشنی زمین پر بکھر کر جیسے کسی خواب کا منظر بنا رہی تھی۔ اندر سے ہنسی، ڈھولکی اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر دعا کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو شور میں بھی سنائی دیتی ہے۔ آج اس کی منگنی تھی۔ آئینے کے سامنے بیٹھی وہ اپنے ہاتھ پر لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ مہندی کا رنگ گہرا تھا، مگر اس کے چہرے کی رنگت اتری ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں بار بار وہی چہرہ آ رہا تھا، وہی مسکراہٹ، وہی آواز، آہن۔ اس نے آنکھیں بند کی تو یونیورسٹی کی لائبریری کا منظر اس کے سامنے آ گیا۔ معاف کیجیے گا، یہ سیٹ خالی ہے۔ دعا نے سر اٹھایا تھا۔ سامنے ایک لمبا سا لڑکا کھڑا تھا، آنکھوں میں عجیب سی کشش اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ دعا نے کچھ کہے بغیر سر ہلا دیا۔ ویسے تم ہمیشہ اتنی سنجیدہ رہتی ہو؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں سنجیدہ نہیں ہوں۔ اچھا، پھر آج سے میری دوست بن جاؤ، کیونکہ میں بہت بولتا ہوں اور مجھے سننے والا کوئی چاہیے۔ دعا اس دن پہلی بار مسکرائی تھی، پھر جیسے ہر دن اس کے نام ہو گیا، کبھی نوٹس کے بہانے باتیں، کبھی کینٹین کی چائے، کبھی لمبے راستے، صرف اس لیے کہ ساتھ چل سکیں۔ آہن کی باتوں میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی، اور دعا کو یہ احساس بہت دیر سے ہوا کہ وہ اس کی عادت بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ چلو باہر چلتے ہیں، آہن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سب دیکھ رہے ہیں، دعا نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے۔ وہ دونوں بارش میں بھیگتے ہوئے پارکنگ تک گئے۔ دعا کی ہنسی رک نہیں رہی تھی، اور آہن اسے دیکھ رہا تھا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہ ہو۔ دعا، اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میں ادھورا رہ جاتا، اس نے اس دن کہا تھا۔ دعا کا دل اس لمحے دھڑکنا بھول گیا تھا، مگر پھر ایک دن وہ نہیں آیا۔ پہلے اس نے انتظار کیا، پھر بے چینی ہوئی، پھر خوف۔ فون بند، کینٹین کی وہی میز، مگر اس کے سامنے والی کرسی خالی۔ جب وہ اس کے ڈپارٹمنٹ گئی تو جواب ملا، اس نام کا کوئی اسٹوڈنٹ یہاں نہیں پڑھتا۔ دعا کو لگا جیسے اس کے کانوں نے غلط سنا ہو۔ وہ کون تھا؟ کہاں چلا گیا؟ دعا، بیٹا نیچے آ جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ امی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے موبائل اٹھایا تو اسکرین پر ایک میسج جگمگا رہا تھا، نامعلوم نمبر۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس کی سانس رک گئی۔ دوسرا میسج آیا، اگر سچ جاننا ہے تو رات 12 بجے پرانی لائٹ ہاؤس پر آ جانا۔ نیچے منگنی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ لڑکے والے نے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ پہناؤ بیٹا۔ دعا نے انگوٹھی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سامنے بارش میں بھیگا ہوا آہن کھڑا تھا۔ اچانک اس نے انگوٹھی واپس رکھ دی۔ میں یہ منگنی نہیں کر سکتی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ کسی کی بات سنے بغیر اپنے کمرے میں گئی، کپڑے بدلے اور پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ رات ٹھنڈی تھی، سڑک سنسان، ہوا تیز۔ پرانا لائٹ ہاؤس، اس نے رکشے والے سے کہا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر اس کے قدم جیسے رک گئے۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آہن، اس نے آہستہ سے پکارا۔ دعا، وہ پلٹ کر حیران رہ گئی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں،
مگر آج ان میں ایک گہرا سا درد تھا۔ آپ کون ہیں؟ اہن، اور آپ میری زندگی سے اس طرح غائب کیوں ہو گئے تھے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اس لیے کہ اگر میں تمہارے پاس رہتا تو تم زندہ نہ رہتی۔ دعا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا مطلب؟ اس نے جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر پر دیکھ کر دعا کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ وہ بچپن کی تصویر تھی اور اس میں وہ خود تھی، اہن کے ساتھ۔ ہماری کہانی آج کی نہیں ہے دعا، بہت پرانی ہے۔ تمہاری منگنی صرف ایک رشتہ نہیں، ایک سازش ہے۔ ہوا اور تیز چلنے لگی۔ دعا کی آنکھوں میں خوف، محبت اور حیرت ایک ساتھ اتر آئے۔ سچ کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ سچ یہ ہے کہ میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتا، اس بار نہیں۔ سمندر کی لہریں ان کے پیچھے شور مچا رہی تھیں اور دعا کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کا ہر راز اب کھلنے والا ہے، اور اس راز کا مرکز میں صرف ایک نام تھا، اہن۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت جلد آ رہا ہے پارٹ 2۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کیا آپ پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔